لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تین کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی رضامندی کو نیکی میں چھپا رکھا ہے، اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کیا پتہ اسی نیکی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو اور بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہونی ہو۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا جی، نماز پڑھ لی نفل چھوڑ دیے، بھئی کیا پتہ انہی نفلوں میں اللہ نے اپنی رضا کو چھپایا ہوا ہو، ہم اگر وہ نفل پڑھ لیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہ میں چھپایا ہوا ہے، چنانچہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیا پتہ جس گناہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے اللہ نے ہم سے ناراض ہونا ہو، پھر کیا بنے گا۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے آپ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھے، کیا پتہ جس کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو اور اللہ کے ہاں اس کا اونچا مرتبہ ہو۔ حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکاتہ میں ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک بندہ تھا جو حرم شریف کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، آنے جانے والے اس کو پیسے دیتے تھے، وہ نہیں لیتا تھا، کوئی 100 ریال دیتا، کوئی 50 دیتا، کوئی 500 دیتا، تو جو اس کو پیسے دیتا وہ پیسے پھینک دیتا تھا اس کی طرف، مجھے نہیں چاہیے، اور بیٹھا ہر وقت وہی ہوتا تھا۔ تو اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، بیمار ہے، کہ اس کو احساس ہی نہیں کسی چیز کا کھانے پینے کا، اور یہ ہر وقت اسی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی وہ حرم کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا بھی نظر آتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا حرم میں، تو ایک مولانا صاحب میرے مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک مجذوب سا بندہ ہے، یہیں بیٹھا رہتا ہے، پیسے نہیں مانگتا، کوئی دینا بھی چاہے تو پیسے اٹھا کے واپس پھینک دیتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے حضرت 10-20 کو تو اس نے پھینکا نہیں ہے، میں دیتا ہوں نا اسے 1000 ریال یا 2000 ریال، دیکھتا ہوں کیسے پھینکتا ہے۔ تو مولانا نے اپنی جیب سے 1000 یا 2000 ریال نکالے اور اس مجذوب کے قریب گئے اور مجذوب کو کہا آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ تو جب یہ کہا تو اس مجذوب نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو وہ مولا کہنے لگے کہ حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ کوئی عام پاگل یا فقیر نہیں ہے، یہ تو کوئی پہنچا ہوا بندہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے، اس لیے کسی بندے کو بھی کم نظر سے نہ دیکھے۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم کم نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی اللہ کا ولی ہو، اور قیامت کے دن جو بخشش ہے نا وہ بڑے بڑے اعمال پہ کوئی نہیں ہونی، جن عملوں پہ ہماری نظر بھی نہیں ہوتی، جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے، وہ بخشش کا سبب بنیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ ایک عالم کو بلوائیں گے، میرے بندے تو کیا لایا؟ یا اللہ میں تو عالم تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، میں نے تو مدارس بنوائے، مسجدیں بنوائیں، ہزاروں شاگرد پیچھے چھوڑ کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا
کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے. فقد قیل، تجھے دنیا میں بڑا عالم لوگوں نے کہہ دیا. میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. فرشتوں، اس بندے کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. یعنی کسی شرابی، زانی، قاتل، جواری کو نہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک عالم کو جس کے اندر ریا تھی. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلوائیں گے. میرے بندے کیا لایا؟ اللہ، مجھے آپ نے دنیا میں بہت رزق دیا تھا، مال دیا تھا، میں غریبوں پہ خرچ کرتا تھا، میں نے مسافر خانے بنوائے، میں نے کئی غریب بچیوں کی شادی اور رخصتی کے اندر ان کے ماں باپ کی مدد کی، تو میں نے تو بڑے خیر کے کام کیے. اللہ فرمائیں گے ہاں، تو نے یہ سب کام اس لیے کیے کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے. لوگوں نے سخی کہہ دیا، لہذا اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں. فرشتوں لے جاؤ، اس کو بھی اوندا کر کے جہنم میں ڈال دو. پھر تیسرے بندے کو لایا جائے گا، وہ شہید ہوگا. میرے بندے کیا لائے؟ اے اللہ، میں نے تو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ فرمائیں گے ہاں، جان تو دی، مگر اندر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، بڑا مجاہد کہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا، لہذا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. فرشتوں لے جاؤ، اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو. اب آپ سوچئے کہ جب اتنے علم کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے، اتنی سخاوت کے باوجود، شہادت جیسے عمل کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان جو اعمال کرتا ہے ان کے اوپر بھروسہ نہ کرے. اللہ کو کون سا عمل پسند آئے یہ اللہ کو معلوم ہے. چنانچہ بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اللہ کو بندہ پسند آ گیا اور اللہ نے بخشش فرما دی. امام غزالی رحمۃ اللہ وفات پا گئے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا؟ بھئی اللہ نے میری بخشش کر دی. جی حضرت، آپ کی بخشش تو ہونی تھی، آپ نے تو اتنی مزیدار کتابیں لکھی کہ پوری امت اس سے فائدہ پا رہی ہے. علماء ان کتابوں کو پڑھ کر درس دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو امام غزالی نے فرمایا وہ کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اللہ نے بخشش کر دی. بھئی کس عمل پہ بخشش کی؟ فرمایا ایسا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا. کون سا عمل؟ فرمان لگے کہ میں بیٹھا کتاب لکھ رہا تھا، تو اس زمانے میں قلم دوات ہوتی تھی. سیاہی کے لیے قلم دوات میں ڈالتے تھے اور سیاہی لگا کر پھر لکھتے تھے. تو میں نے جب قلم دوات میں ڈالی اور باہر نکالی تو ایک مکھی جو تھی وہ اس کی ٹپ کے اوپر، نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسی مکھی ہوگی، یہ پیاس بجھانا چاہتی ہے. تو میں نے قلم کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لیا، وہ مکھی اڑ گئی. میں نے لکھنا شروع کر دیا. میرا یہ عمل مجھے یاد ہی نہیں تھا، اللہ کو پسند آ گیا. میرے بندے، تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا اور اپنے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. مجھے بہت چھوٹی عمر میں میرے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا. فرمان لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک شیخ تھے جو ذمہ دار بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے. بہت لوگ ان سے بیعت تھے. دیہاتوں میں ایک ایسا بھی موسم آتا ہے کہ جب چارے کی قلت ہو جاتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں. تو بعض لوگ جانوروں کو کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، جانور بیمار کمزور ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ دوسروں کا چارہ بغیر اجازت کاٹ لیتے ہیں، یعنی چارے کو چوری کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے چارہ لگایا ہوا تو زیادہ سارا ہے،
مگر یہ روزانہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ رات میں کوئی بندہ آتا ہے، چارہ کاٹ کے لے جاتا ہے، یہ جانور چرا کے چلا جاتا ہے میرے کھیت میں. تو انہوں نے سوچا کہ میں رات کو پہرا دوں گا اور دیکھوں گا کون میری اجازت کے بغیر یہ کام کرتا ہے. ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے. جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ چند بکری ہیں وہ آئیں اور کھیت میں چرنے لگ گئی. ان کے پیچھے ان کا چرانے والا بھی تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے، نظر بھی نہیں آ رہی تھی اس کی شکل. تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ تو جب انہوں نے اس سے پوچھا نا میاں کون ہو، تو اس دیہاتی لڑکے نے جواب دیا احمد ہاں، میں احمد ہوں. تو جب اس نے کہا نا میں احمد ہوں تو ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا اس کا نام احمد ہے اور احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا احمد ہے تفیا چرا، اگر تم احمد ہو تو اپنی جانوروں کو چڑھاتے ہو، میں تمہیں منع نہیں کرتا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا کہ تم نے میرے محبوب کے نام کا اتنا اکرام کیا کہ تم نے کہا احمد ہو تو چڑھاتے رہو، میں نے تمہارے اس بات پر سب گناہوں کو معاف فرما دیا. تو قیامت کے دن اللہ کو کون سے عمل پسند آئیں گے کوئی نہیں جانتا. اس لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں نا جی کہ بڑے کام کیے، گھنٹوں مراقبے کیے، میں نے یہ سبق سیکھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا، اتنے لوگوں کو توبہ کروائی، پتہ نہیں یہ اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. وہ عمل جس میں اخلاص تھا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوگا، اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے گا. چنانچہ بعض لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اتنی عاجزی کے ساتھ، اتنی ندامت کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ کو پیار آ گیا. مامون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھا. اس کی بڑی آرام کی، شان و شوکت کی، ٹھاٹھ کی زندگی تھی. موت کے قریب اس کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تو اس نے اپنے ورکر کو کہا کہ یہاں زمین پر ایک دری بچھا دیجیے. تو بادشاہ کے حکم پر انہوں نے دری بچھا دی. جب دری بچھا دی تو مامون رشید چارپائی سے اٹھ کر نیچے دری کے اوپر لیٹ گیا اور لوٹنے لگا جیسے بچہ ماں باپ کے سامنے لوٹتا ہے، اور یہ کہنے لگا اے دائمی ملک کے بادشاہ، فانی ملک کے بادشاہ پر رحم فرما. اے دائمی ملک کے بادشاہ یعنی اللہ تعالی، میں فانی ملک کا بادشاہ ہوں تو میرے اوپر رحم فرما. اللہ کو اس کا یہ فکرہ اور یہ عاجزی پسند آ گئی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی. چنانچہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت آگے کیا ہوئی؟ کہنے لگے کہ میری اس عاجزی کے اظہار پر اللہ کو ترس آ گیا اور اللہ نے میرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے نیک حکمران تھے، بہت متقی انسان تھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بھی زمین پر لیٹ گئے اور یہ کہنے لگے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں. اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو تیرا احسان ہے اور اگر معاف نہ کرے تو تیرا عدل ہے.
مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں. یہ الفاظ کہہ کے اس کی وفات ہو گئی. یہ کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے بحر الدموع، یعنی آنسوؤں کا سمندر. اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی اور وہ بدکار تھی. گھر کا دروازہ کھلا رکھتی تھی اور بن سنور کر چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے نوجوان جب اس پر نظر پڑتی تو وہ بہک جاتے تھے. وہ ان سے کچھ رقم لیتی تھی اور ان کو گناہ کا موقع دے دیتی تھی. ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا، وہ ادھر سے گزرا. قدرتاً اس کی بھی نظر اس طرف اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورت، اس کو بھی شیطان نے بہکایا. تو اس نے اس گھر کے جو کام کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ تیری مال کا مرد کو قریب کیسے آنے دیتی ہے؟ اس نے کہا جناب 1000 دینار لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے. اب یہ نوجوان واپس تو گھر آ گیا مگر سوچتا رہا کہ میں 1000 دینار اکٹھا کروں پھر مجھے اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا. اس نے محنت کی، مزدوری کی، 1000 دینار اس نے جمع کر لیے. ایک دن یہ اس عورت کے پاس گیا اور 1000 دینار اس نے دے دیے. عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ اور میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہو. یہ جب اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا نا تو اس کے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ٹھکرا نہ دے کہ تو بالآخر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا. اب عورت انتظار میں تھی کہ میں نے جب اسے بلا لیا ہے تو یہ اب اپنی خواہش پوری کرے گا. مگر وہ بندہ تو بہت ہی خاموش چپ بت بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو عورت نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا، تم خود آئے ہو. اس نے کہا ہاں میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ تو گیا تھا لیکن جب میں یہاں چارپائی پر آ کر بیٹھا ہوں نا تو میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور میں نے ارادہ ترک کر دیا میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا. اور جو 1000 دینار میں نے دیے ہیں وہ بھی تیرے ہی، میں تجھ سے واپس نہیں لیتا اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ نوجوان گناہ کیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا. عورت نے اس سے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ اس نے گاؤں کا نام بتا دیا. چند دن گزرے تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا، پہلا گناہ کرنا تھا اور اس پر اتنا خوف غالب آ گیا اور میں تو روز گناہ کرتی ہوں اور میں توبہ نہیں کرتی تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں بھی آج کے بعد یہ بدکاری والے گناہ کو چھوڑ دیتی ہوں. چند دن گزرے تو اس کا بھی زندگی گزارنا مشکل بن گیا. جیسے عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے. اس عورت نے سوچا کہ میں اسی نوجوان کا پتہ کرتی ہوں اور اگر وہ ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر کے نیکی کی زندگی گزارتی ہوں. چنانچہ یہ عورت اس کے گاؤں میں گئی اور اس بندے کا نام پوچھا. انہوں نے گھر بتا دیا کہ فلاں جگہ گھر ہے.
یہ عورت آئی اور اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اللہ کی شان، وہی نیک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا پوچھنے کے لیے کہ کون ہے. جب نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں گھر آیا تھا، اب وہ عورت تو میرے دروازے پر چل کر آ کر کھڑی ہو گئی. تو اس نے ایک زور کی آہ بھری اور وہ گرا اور فوت ہو گیا. عورت کو بڑا افسوس ہوا. یہ چند دن وہیں رہی. پھر اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں تو بھئی اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی اور میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی. گھر والوں کو اس عورت سے ہمدردی ہوئی تو انہوں نے عورت کو کہا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا، مگر اس کا ایک اور بھائی ہے، ابھی شادی شدہ نہیں ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے. اگر تم چاہو تو ہم اس کے بھائی سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں. تو وہ عورت کہنے لگی بہت اچھا. چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس عورت کی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ اس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے اور سب بیٹے اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے. بد کردار عورت تھی، سچی توبہ کر کے 7 اولیاء کی ماں بنی. قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت گناہ کی زندگی گزار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت میں اتنا گناہگار، اتنا گناہگار، اتنا گناہگار، اب میرے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، جہنم جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت ذرا جلال والی تھی. جب انہوں نے تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو یہ نوجوان گھبرا گیا. کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اللہ کے سامنے بڑی دعا مانگی، اللہ میری توبہ کو قبول کر لے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، معاف کر دے. اب دعا مانگتے مانگتے اس نے ایک اور بھی دعا مانگی، یا اللہ اگر میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت ان کو معاف نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے جہنم بھیجنا چاہتے ہیں، تو اے اللہ باقی جو میری قوم ہے نا ان کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلا جہنم چلا جاؤں، باقی تو جنت میں چلے جائیں. اس نوجوان کی یہ بات اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ جو نوجوان آپ سے بات پوچھنے آیا تھا اس کو ڈھونڈیے اور اس کو بتلا دیجئے کہ تمہارے رب نے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. ایک آدمی شرابی کبابی تھا، فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا. اس نے کہا بتاؤ کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے بخشش کر دی. اس نے کہا تیری بخشش ہو گئی، تو شرابی کبابی موت تک اپنی بری حرکتوں پہ قائم رہا، تو تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا میں برا تو تھا، لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا، یعنی وہ جو نزع کی کیفیت ہوتی ہے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا، تو کہتا ہے کہ اس وقت میں زمین پہ لیٹ گیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی، اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے.
میرا یہ عاجزی کے الفاظ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ چنانچہ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا، وہ ادھر سے آ کر اس نے پھر یہی بات کی۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ انور پھر اور طرف کر لیا، اس نے پھر آ کر یہی بات کہی۔ پھر نبی علیہ السلام چہرہ انور چوتھی طرف کر لیا، اس نے پھر آ کر یہی بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ کہلوانا چاہتے تھے، اگر ایک دفعہ کہتی تو کام معاف ہو جاتا۔ اب چونکہ اس نے 4 مرتبہ گواہی دے دی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کوئی شک ہو گیا ہوگا، وہم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہم والی کوئی بات نہیں، میں نے بڑا گناہ کیا اور اس وقت بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں بچے کی ماں بننے والی ہوں، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تم جاؤ، جب ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا۔ یہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آپ غور کریں، اس عورت کے سر پہ پولیس مسلط نہیں تھی، یہ کہیں جیل کے کمرے میں بند نہیں تھی، یہ اپنے گھر میں تھی۔ اگر یہ چاہتی وہاں سے کہیں چلی جاؤں دور تو یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور بستی میں جا کے رہ جاتی، مگر یہ بھاگی نہیں اور اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں ہٹی۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ پیدا ہو گیا، بیٹا پیدا ہوا ہے، اور میں آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاک حالت میں نہیں جانا چاہتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے قریب میں کوئی عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ تو پتہ چلا کہ کوئی اور عورت ایسی نہیں تھی بچے والی جو اس کو بھی دودھ پلاتی۔ اس زمانے میں ڈبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے، مائیں دودھ پلاتی تھیں، تو کوئی اور عورت قریب نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور بچے کو اتنی دیر دودھ پلاؤ کہ یہ دودھ کی بجائے کھانے کی چیزیں کھانے لگ جائے، سالڈ لینا شروع کر دے۔ وہ عورت گھر واپس آ گئی اپنے بچے کو لے کے۔ اب اس کے پاس 2 سال کا وقت تھا، کیونکہ دودھ پلانے کی عمر عامین یومین کاملین 2 سال پورے ہوتی ہے۔ اس عورت نے بچے کو 2 سال دودھ پلایا تو بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا۔ چنانچہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں لائی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ یہ پروف تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا بچہ دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری کیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس عورت کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، ندامت کی، شرمندگی کی، کہ میں گناہ تو کر بیٹھی ہوں لیکن میں اس گناہ کی حالت میں اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ کو دنیا میں معاف کر دے اور میں آخرت کی ذلت سے بچ جاؤں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو خون کا کوئی چھینٹا ان کے کپڑے پر آ کر گرا، تو انہوں نے اس عورت کو کہا یہ کتنی ایسی ہے اور ویسی ہے، اپنے قبیلے کو بھی بدنام کیا، ماں باپ کو بھی بدنام کیا، اور ایسی حرکت کرنے پہ تجھے شرم نہیں آئی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو، لقد تابت توبتن، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کے ثواب کو
مدینہ شہر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے پورے شہر کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک نوجوان کا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بندے نے، نوجوان نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر ساری دنیا کے جتنے گناہگار ہیں ان کی بخشش کی یہ دعا کرتا تو میں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جا رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا رو رہا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، جی مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ بھئی کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ اس نے کہا، بھئی میں کفن چور تھا، یعنی جب لوگ میت کو دفن کرتے تھے نا تو میں ان کی قبر کھود کے ان کا کفن نکال کے بیچتا تھا اور اس کے پیسے سے زندگی گزارتا تھا، میرا یہ روز کا کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انصار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی اور میں نے اس کے کفن کو چرا لیا۔ پھر میں تھوڑی دیر آگے چلا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان عمر تھی تو کیوں نہ میں اس سے اپنی خواہش ہی پوری کر لوں۔ تو میں واپس آیا، میں نے دوبارہ قبر کو کھودا، لڑکی کی میت کو نکالا اور اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا۔ اب میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے زندہ کی بجائے مردہ کے ساتھ گناہ کیا، تو کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سن کر بہت جلال آیا کہ یہ کیسا انسان جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا اور پھر ایک مردہ لڑکی کے ساتھ اس سے بدکاری کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود جواب نہیں دیا، فرمان لگے، آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس لائے، عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نوجوان ہے، اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بھئی کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نوجوان نے ساری صورتحال بتائی۔ جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا، تو نبی علیہ السلام کو بھی بہت جلال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا کہ تو اتنا جو ہے وہ سنگ دل اور جیسے بندہ بات کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تجھے ذرا حیا نہ آئی کہ تو نے ایک مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی، یہ کیا وہ کیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وہاں سے کھسک گیا اور وہ مسجد نبی سے نکل کے سیدھا باہر دیہات میں گیا، ویرانہ تھا جہاں۔ 40 دن تک وہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا رہا۔ اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا، لیکن بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے تو نہیں، تو اللہ مجھے بخش دے۔ اتنا اس نے آنسو بہائے، اتنا اس نے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کی کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل السلام نے آ کے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا، اچھا یہ بتائیے کہ بندوں کو رزق کون دیتا ہے، آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ساری مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے، مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ نے تیسری بات یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے؟
تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہر بندے کی معافی کو اللہ نے قبول فرمانا ہے اور میرے بھی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمانا ہے. وعدے کو رکھ دیا ہے. چنانچہ زندگی کے اس سفر میں یہ کئی مرتبہ غلط فیصلے کر لیتا ہے، غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے. چنانچہ سنت سے ہٹ کر اور شریعت سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. یہ توبہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے. ہندوازم میں توبہ کا تصور نہیں ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ اگر آدمی نے اس جنم میں کوئی غلط کام کر لیا تو اس کی پاداش میں اگلے جنم میں وہ انسان کی بجائے حیوان بنے گا. اب جس نے گناہ کر لیا وہ سوچتا ہے کہ اگلے جنم میں میں نے حیوان تو بننا ہی ہے، تو پھر گناہوں سے کیوں رکے؟ چنانچہ ایک گناہ اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے. عیسائیت میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتیوں کے جتنے گناہ تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر دے گئے. کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کا سولی پر چڑھنا امتیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. لہذا عیسائیوں میں بھی جب کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے ان کی اپنی شریعت کے، یا جس کو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اپنے پوپ کے پاس جا کر بتانا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا، یہ گناہ ہوا. چنانچہ وہ بھی توبہ ایک ظاہرداری رہتی ہے. دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ. جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ کہلاتی. چنانچہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے، دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے. زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر چھوٹے چھوٹے بچوں میں سوری کا لفظ بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے. جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادم ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے. اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے، اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے. تو زبان سے توبہ کرے، دل میں ندامت محسوس کرے اور ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے تو اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا. بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے وہ تو چھڑوا سکتے ہیں نا.
تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں؟ نظر اللہ پہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لی ہے، اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی بندہ نیک بندہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم، میں اپنے اس نیک بندے کو یا رب کہنے کے جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ، جب آپ کا کوئی گناہ گار بندہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس گناہ گار بندے کو 3 مرتبہ لبیک 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 کہتا ہوں۔ یہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے، میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، اس کا واپس آنا آسان کر دیتا ہوں۔ توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے دل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ غفلت بھی مستقل ایک گناہ ہے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ 2 لفظ یاد رکھیے، ایک ہے رین اور ایک ہے غین۔ رین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا۔ تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کریں۔ اور ایک ہوتا ہے غین، وہ کیا ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے، مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جو لمحہ اس بندے کی طرف توجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، چونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا؟ پہلی بات، اس کو آخرت کے دن کے بارے میں یقین کامل نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے جی آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملے گی، اللہ میرا مواخذہ فرمائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، پھر گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بچھو کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور سخت تکلیف ہوگی، سانپ کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاٹے گا اور بندہ جان سے مر جائے گا۔ کوئی مرد عورت یا چھوٹا بچہ سانپ بچھو کے قریب بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ یقین پکا ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اگر گناہ کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخر میں تو ملنی ہی ہے، تو پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔
ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ، اور میں کیا کروں، جوان العمر ہوں، میرے اندر جذبات کا اتنا غلبہ ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑ ہی جاتی ہے، آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنی نظر کی حفاظت کیسے کروں۔ ان کا بھائی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ، لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کون سا کام؟ کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے، اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں، ان کو پہنچا کے آؤ۔ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں۔ ان کا یاد رکھنا، اگر پیالے میں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا، وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا۔ اب وہ بندہ گھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے، اگر بے احتیاطی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے، میری ذلت ہوگی۔ چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا بالآخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا۔ واپس آ کے اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا، ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں گرا۔ ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم نے بد نظری کتنی کی؟ حضرت وہ جو آپ نے مشٹنڈا ساتھ بھیجا تھا نا کہ یہ جوتے مارے گا، اس کا خوف اتنا تھا کہ میرا دھیان ہی عورت کی طرف نہیں گیا، میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا، عورت کی طرف میری نظر نہیں اٹھی۔ ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن اہل اللہ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے، ان کی نظر غیر محرم سے بچ جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آ جائے۔ اور یہ جو غیر محرم پہ نظر ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے، مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کروں۔ تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے ہاں پوچھو۔ میں نے کہا کہ حضرت میں ابن جوزی رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھی ہے تلبیس ابلیس، یعنی ابلیس کی مکاریاں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کے میرے دل پہ ایک خوف طاری ہے، اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محنت کی ہوگی، اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا۔ حضرت فرمانے لگے ہاں بچہ، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا حضرت ذرا اور تفصیل بتا دے۔ فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر ایمان سے محروم ہونے جیسی سزا بندے کو مل جاتی ہے۔ توبہ نہ کرنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اچھا میں توبہ کر لوں گا، آج نہیں تو کل، پھر کل آتا ہے تو پھر سوچتا ہے اچھا میں کل توبہ کر لوں گا، اور یہ کل ہوتے 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 ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب اس کے دل میں آج ہی ہوتا ہے
اور اس کو مرنا ہوتا ہے اس دن میں، اس کے زندگی میں کل نہیں ہوتا، اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور کئی مرتبہ بندے کو شیطان غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ جواب سنا، ان کو کہا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے، تو نوجوان نے جواب دیا جی اللہ نے کسی کو تو معاف کرنا ہی ہے نا، بھئی ساری دنیا کو معاف کر دے، اگر ہمیں نہ کیا تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے؟ جب تک انسان کا سانس اکھڑ نہیں جاتا، نزع کے وقت جیسے اکھڑتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ جب سانس اکھڑ گیا اور وہ گلے کا گھنگرو بجنے لگ گیا، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں آسانی ہوگی۔ اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، توفیق پھر ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بڑا ہی بدماش قسم کا تھا، اس نے 99 بندوں کو قتل کر دیا۔ اب آپ سوچئے 99 انسانوں کو قتل کرنے والا کتنا ظالم انسان ہوگا، کتنا پتھر دل انسان ہوگا۔ پھر کچھ دن میں خیال آیا کہ کوئی میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے، تو ایک صوفی صاحب کے پاس آیا، بھائی میں 99 بندوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اس کے پاس علم تو تھا نہیں، اس نے کہا توبہ توبہ، 99 بندوں کو قتل کر کے آیا، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چل لی، تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ایسے روکھا سا جواب دیا، اس بندے کو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا پھر 99 قتل کیا ہے تو میں سینچری پوری کر لیتا ہوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو اس نے کسی عالم کے پاس حاضری دی اور اس سے پوچھا جی کہ کوئی توبہ کی گنجائش؟ ان کا بھئی گنجائش تو ہے، کیا کروں؟ ان کا دیکھو فلاں بستی ہے، اس کا نام ہے نصرہ، وہاں علماء رہتے ہیں، مشائخ رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ توبہ کی نیت سے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو، اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ سن کے وہ بندہ گھر واپس نہیں گیا، وہیں سے اس بستی کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب جب موت آ گئی تو جہنم کے فرشتے آئے، یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو جہنم لے کے جانا ہے۔ اور جنت کے فرشتے آئے، توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ یا اللہ اس بندے کا فیصلہ کیا کریں؟ رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ فاصلے کی پیمائش کرو۔ جس بستی کی طرف یہ جانا چاہتا تھا توبہ کی نیت سے، اگر اس بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو توبہ قبول،
اور اگر ابھی نہیں قریب پہنچا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی توبہ نہیں ہوئی. تو فرشتوں نے پیمائش کی. محدثین نے لکھا ہے کہ دونوں بستیوں کے بالکل جو سینٹر کی لائن تھی نا، آدھا آدھا سفر، اس بندے کی ادھر وفات ہوئی تھی اور مرتے مرتے وہ اگلی بستی کے قریب لاش اس کی جا کر گری تھی. اتنا تھوڑا سا فرق تھا. اور بعض محدثین نے لکھا کہ موت تو اس کو نصف فاصلے پر ہی آئی تھی، لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا ہے. اللہ نے بستی کے قریب والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا. وہ زمین سکڑ گئی اور اس کی لاش بستی کے تھوڑا قریب ہو گئی. اس پر اللہ نے توبہ قبول کر لی، 100 بندوں کے قتل کے گناہ کو معاف فرما دیا. اب غور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن سچی نیت تھی اور چل پڑا تھا تو اللہ نے 100 بندوں کے قتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا. پھر جو اسباب گناہ ہو ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. مثلا کچھ دوست ہیں جو بندے کو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنا ضروری. ہم دوستوں کو تو چھوڑتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوٹتے. بھئی اگر دوست وہی رہیں گے تو آج نہیں تو کل پھر گناہوں میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایسے دوستوں سے تعلق کو توڑ لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ گندی نالی کے اندر ایک ہیرا پڑا ہوا ہے، موتی پڑا ہوا ہے. اب ایک بندے کے پاس 10 بالٹیاں پانی کی ہیں، وہ اس کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے. جب تک پانی ڈالتا رہتا ہے وہ موتی صاف چمکتا نظر آتا ہے. جیسے ہی پانی ڈالنا بند ہوا پھر گندا پانی اس کے اوپر آ گیا اور پھر وہ موتی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. اگر وہ موتی اسی نالی میں رہے گا نا تو وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا. نالی سے نکال کر اس کے اوپر ایک گلاس پانی بھی اگر ڈال دیں گے تو وہ موتی پاک صاف بن جائے گا. اسی طرح انسان جن حالات میں ہو اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ان حالات سے نکلے، ان دوستوں کو چھوڑے. پھر اگر اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے مصائب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں. اللہ گناہوں کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں بھیجتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ میرا گناہ چھوڑے اور میرا بندہ میرے تک واپس آ جائے، تو اللہ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ کے اپنے گھر کی طرف واپس کھینچ رہے ہوتے ہیں. ابن عطا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو بندے کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں کھینچ کھینچ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں بندہ پریشان ہوگا نا تو آپ اس کو کہیں کہ جی ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھو، وہ 5 نمازیں بھی پڑھے گا اور عمل بھی کر لے گا. تو خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں خوشیاں ہوتی ہیں تو بندہ غفلت کے کاموں میں پڑ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو پھر بندہ روتا دھوتا ہے، پھر اللہ کے دروازے پر آتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ پریشانی اس کے لیے رحمت بن کے آئی تھی. ظاہر میں پریشانی تھی، حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس کو پکڑ کر اللہ کے دروازے کی طرف کھینچ لیا.
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی کبھی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے 3 باتوں کا جواب دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی اور آپ نے ذرا تشریح سے جواب دے دیا، وہ بچہ یہاں سے سیدھا ویرانے میں چلا گیا، 40 دن ہو گئے ہیں، وہ دن رات روتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میں پروردگار نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، لہذا اس نوجوان کو آپ بلائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلوایا اور اس کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا، اللہ تعالی ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔